أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس روز بعض چہرے سفید ہو جائیں گے اور
وتسود وجوہ، اور بعض چہرے سیاہ ہوں۔ اس روز سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل روشن، منور، چمکتے ہوئے، اور بعض چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل سیاہ، کالے، اداسی ان چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ کس وقت ہوگا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت کی جس وقت کی اعمال نامے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نام اعمال خود پڑھ لو اور آج اپنا حساب کرنے کے لیے تم ہی کافی ہو۔ خود تم بتاؤ کاہے کے مستحق ہو، جنت کے یا جہنم کے۔ اس صحیفے کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور بعض لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ اور دھواں دھواں ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کس کے چہرے روشن ہو جائیں گے؟ جو دیکھیں گے کہ میرے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں اور برائیاں کم ہیں، تو چہرے روشن ہو جائیں گے اور مارے خوشی کے کہیں گے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، لو پڑھو میرا نام اعمال، لوگوں سے کہیں خوشی سے میرا رزلٹ دیکھو، میرا نام اعمال دیکھو۔ اس لیے کہ میں دنیا میں یہ یقین رکھتا تھا کہ ایک روز اللہ کے سامنے حاضری ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، اس لیے میں نے پھونک پھونک کر قدم رکھا۔ اگر کبھی غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ کے سامنے رو کر معافی مانگ کر کے میں نے اپنے اس جرم کو چھپا لیا اور اس کی سیاہی کو مٹا دیا۔ اس لیے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے ایک کالا دھبا دل پہ لگتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا تو اس کالے دھبے کی وجہ سے پھر دوسرا گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے، اس کے بعد توبہ نہیں کرتا دوسرے گناہ کا جی چاہتا ہے۔ لہذا اس کے نتیجے میں گناہ کرتے کرتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا۔ اور گناہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں شراب پینا گناہ ہے، بس جوا کھیلنا ہی گناہ ہے۔ فرض نماز کا نہ پڑھنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ ہے شراب پینا، جوا کھیلنا۔ اب فجر نہیں پڑھی تو ایک گناہ، توبہ بھی نہیں کی، قضا بھی نہیں کی، پھر ظہر بھی چھوٹ گئی، دوسرا حرام کام ہو گیا۔ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ حرام کام ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر جمعے کا بھی آدمی کے اندر کوئی جمعہ پانے کی بھی خواہش، طلب، جذبہ نہیں رہتا، مل گئی تو ٹھیک ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے اس کا؟ ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ گناہوں میں میگنیٹ ہے، جیسے میگنیٹ گاہے کو کھینچتا ہے، آدمی کو نا کس کو کھینچتا ہے؟ سوچ رہے ہیں ابھی بھی کیا کاہے کو کھینچتا ہے؟ چمبک سے کیا چیز کھینچی جاتی ہے؟
وہ بولے جا رہے، وہ بولی نہیں، لوہے کو کھینچتا ہے، میگنیٹ لوہے کو. ایسے گناہوں کے اندر بھی چمبک ہے، یہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. ایک گناہ ہوا، اگر توبہ نہیں کی پھر دوسرے گناہ کا جی چاہے گا، پھر تیسرے گناہ کا جی چاہے گا. ایسے نیکیوں کے اندر بھی کیا ہے، میگنیٹ رکھا ہے اللہ نے. ایک نیکی اگر کی اور قبول ہو گئی تو پھر دوسری نیکی کا جی چاہے گا، اور اس کے بعد پھر تیسری نیکی کا جی چاہے گا. ایک بزرگ نے کہا ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها، نیکی کا ایک بدلہ دنیا میں یہ ملتا ہے کہ اس نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی. وَإِنَّ مِن جَزَاءِ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ بَعْدَهَا، اور برائی اور گناہ کی نقد سزا یہ ہے کہ ایک برائی کے بعد دوبارہ پھر گناہ میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. تو گناہ کرتے کرتے دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اسی کو کہا گیا دل کے اوپر مہر لگ گئی. مہر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے کوئی خط لکھا اس کے اوپر ٹھپا مار دیا. مہر کا مطلب یہ سیل کر دینا، سیل لگا دینا. جب کسی چیز کو پیک کر کے اس کو سیل لگا دیا جاتی ہے، سیل لگا دی، سیل بند کر دیا جاتا ہے اسے، تو اندر کی چیز باہر نہیں آتی، باہر کی اندر نہیں آتی. تو اس طریقے سے جب اس کے اوپر سیل لگ گئی، پیک ہو گیا، تو اب کتنی بھی قرآن کی باتیں سناؤ، حدیث کی باتیں سناؤ، قبر کے واقعات سناؤ، زلزلے آئیں، تباہی آئے، کتنے بھی خراب حالات آ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنے بے نمازی کل تھے اتنے بے نمازی آج بھی ہیں. ملک کے حالات، وطن کے حالات سب دیکھ رہے، مگر کوئی فرق نہیں ہے رفتار میں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سنجیدہ نہیں ہے. دعائیں ہوں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کہتا ہے اے بندے اگر تجھے اپنے لیے کچھ چاہیے ہے تو ہم تجھے دے دیں گے، مگر جن کے لیے تم مانگ رہے ہو ان کے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے وہاں. تم مانگ رہے ہو، یہ تو چاہ نہیں رہے، یہ بھی تو چاہیں، اس لیے تمہاری سفارش ان کے حق میں قبول نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کے اوپر رین چھا جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا، مہر. یہ گناہوں کا نتیجہ ہے. اور اگر پاک و صاف کپڑا ہے اور ایک دھبا لگا تو سر میں درد ہو رہا ہے، صاف ستھرا کپڑا پہنا تو بتائیے فکر ہوگی اس کو جلدی سے صاف کرے، اور صاف کر لیا تو دھبا مٹ گیا. اگر بہت سے گناہ ہو گئے اور نہیں توبہ کی تو پھر دل کیا کہتا ہے؟ ایک اور صحیح، جہاں اتنے دھبے ہیں ایک اور صحیح. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، بہت سے چہرے روشن ہوں گے. روشن چہرے ان لوگوں کے ہوں گے. کب ہوں گے؟ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ جب کتاب دی جائے گی ہاتھ میں اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنا نام عمل. اس نام اعمال کو دیکھتے ہی بعض لوگوں کے چہرے پر رونق بڑھ جائے گی، اجالا، روشنی، نور، اور بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. اس لیے کہ خود ہی عمل پتہ چل جائے گا ہم جنت کے لائق ہیں یا جہنم کے لائق ہیں. خوشی کی خبر سننے کے بعد چہرے پہ رونق آتی ہے، اور غم کی خبر سننے کے بعد چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے.
الیکشن میں آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کو خبر ملی آپ جیت گئے، دیکھیے اس کے چہرے کا رنگ، اور آپ 2 ووٹوں سے ہار گئے تو دیکھیے آپ۔ تو فرمایا اس وقت یہ پوزیشن ہو۔ بعض مفسرین نے لکھا عند المیزان، یہ چہرے کا سفید اور کالا ہونا کب ہوگا؟ میزان کے پاس۔ میزان مانے ترازو، جہاں نام اعمال تولے جائیں گے۔ ہر آدمی پریشان ہوگا، اللہ جانے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور اگر نیکیوں کا پلہ جھک گیا تو چہرہ روشن ہو جائے گا، اور اگر نیکیوں کا پلہ اٹھ گیا اور برائیوں کا پلہ جھک گیا تو چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ بہت سارے چہرے اس دن، بعض چہرے اس دن سفید اور روشن ہوں گے اور بعض چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، یعنی جیسا باطن ہوگا ویسا ظاہر ہوگا، جیسا دل ہوگا ویسے ہی چہرہ ہوگا۔ دل اگر گناہوں کی وجہ سے کالا ہو چکا ہے تو اس کالی اور سیاہی چہرے سے نظر آئے گی، اور دل اگر تقوی اور عبادت کے نور سے روشن ہو چکا ہے تو قیامت کے دن یہ روشنی چھلک کر کہاں سے ظاہر ہوگی؟ کہاں سے ظاہر ہوگی؟ چہرے سے ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں دنیائی میں فرما دیا، کیا کہا؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے کیسے ہیں؟ ان کے چہروں پر مقبول الہی ہونے کی نشانی موجود ہے، سجدے کے اثر سے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک صحابی ہزاروں کو مجمع میں اگر ایک صحابی آ جاتے تو چہرے کے نور سے ان کو پہچان لیا جاتا، یہ غلام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ صحابہ کو چہروں سے پہچانا جاتا تھا دنیا میں، جب دنیا میں پہچانا تھا وہاں تو ان کا کیا کہنا، وہاں تو ان کے چہرے پر جو نور ہوگا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ابرار اور اشرار، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، اشرار کہتے ہیں برے لوگوں کو۔ قیامت کے دن یہ دونوں پہچانے جائیں گے۔ کیسے پہچانے جائیں گے؟ چہرے سے۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اے پیغمبر آپ ان کے چہرے پہ دیکھیں گے نعمتوں کی وجہ سے تازگی۔ جو آدمی کھایا پیا ہوتا ہے، مقوی غذائیں، فروٹ، ہر طریقے کی چیزیں کھاتا ہے تو اس کا چہرہ بالکل اترا ہوا اور بجھا ہوا اور سلوٹیں پڑی ہوئی ایسا ہوتا، پھر کیسا ہوتا؟ اس کے چہرے پہ رونق ہوتی۔ اللہ کا تعرف فی وجوہہم، آپ دیکھیں گے ان کے چہرے پر کیا چیز؟ نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تازگی، کہ یہ آدمی نعمتوں میں رہا ہے، اس کی تازگی۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فجار اور اشرار جہنم میں ہوں گے۔ دونوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ کہ ابرار کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور اشرار کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان، مجرم پہچانے جائیں گے قیامت کے دن اپنے چہروں سے۔ چہرے بتائیں گے یہ مجرم ہے، یہ شرری ہے، یہ فسادی ہے، یہ مقبول بندہ نہیں ہے، پوچھنا بھی نہیں پڑے گا یہ مجرم ہے، چہرے سے پتہ معلوم ہو جائے گا۔ پھر فرشتے کیا کریں گے؟
فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، فرشتے پیشانی کے بال پکڑیں گے اور پیر پکڑیں گے اور بیچ میں سے اس طرح توڑ دیں گے کمر کو جیسے لکڑی کو توڑا جاتا ہے، اور ملا کے پھر جہنم میں جھونک دیں گے۔ اللہ کہتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اے جنوں، اللہ کی اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کہہ رہا کہ مجرم پہچانے جائیں گے، پیشانی پکڑی جائے گی اور پیر پکڑے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور پھر کہہ رہا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلو۔ یہ نعمت ہے، پیر توڑ دینا، بال پکڑ کے گھسیٹ لینا، پھر جہنم میں ڈال دینا، یہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے یہ نعمت کہاں ہے؟ یہ تو عذاب ہے۔ اور اللہ اس کے بعد کہہ کیا رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اے جنوں، اپنے رب کی کون کون سی نعمت، یہ بھی نعمت ہے، اللہ یہی بتا رہا ہے۔ تم نے نعمت کو سمجھا نہیں۔ ایک صاحب جو تھے وہ دال کھا رہے تھے، وہ کہنے الحمدللہ، تو دوسرے صاحب نے کہا کمال کر دیا آپ نے، بتائیے دال کے اوپر الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، میں نے تو گوشت کے بغیر کبھی الحمدللہ کہا ہی نہیں۔ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں گوشت ہی اللہ کی نعمت ہے، دال اللہ کی نعمت نہیں ہے، دال بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت سمجھے ہی نہیں تو شکر کہاں سے ادا کرو گے؟ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گزرے، دیکھا ایک آدمی بہرا ہے، اندھا ہے، اپاہج ہے، کوڑی ہے، پڑا ہوا ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو اس میں کوئی نعمت دکھ رہی ہے اس میں؟ تو ان کا امیر المومنین اس میں تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ کہ ہے نعمت، اس کو آسانی سے پیشاب ہو جاتا ہے، یہ نعمت۔ یہ تو نے کہا کیا ہے ناداں فیاض، یہ قدرت عام نہیں، تو قلب و نظر تو پیدا کر، کیا چیز ہے جو انعام نہیں؟ نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو ہم نے تمہیں بتا دیا کہ مجرم کو چہرے سے قیامت کے دن پہچان لیا جائے گا اور ہاتھ پیر توڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ بھی میری نعمت ہے۔ ہم نے تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھا، ایک دم سے قانون بنا دیا جائے، کوئی تیاری نہیں پہلے سے، آدمی کہاں جائے، کس کے دروازے پہ آواز دے، اپنے آپ کو کیسے بچا سکے۔ ہم نے پہلے سے تمہیں باخبر کر دیا ایسا ہوگا، لہذا تیاری کر کے آنا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو دنیا میں بچانا، تب بچ پاؤ گے قیامت کی رسوائی سے۔ تو پہلے سے نقصان سے بچانے کے لیے باخبر کر دینا یہ احسان نہیں ہے؟ بتائیے، پتہ یہ چلا صاحب وہ بجلی والے آ رہے ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں، انہوں نے آ کے بتایا پتہ ہے ارے چھاپے پڑ رہے ہیں، اب کیا ہے؟ کہ تم بڑے برے آدمی ہو، تم نے یہ کیوں بتا دیا آ کے پہلے سے؟ ارے صاحب کتنے اچھے آدمی، بتائیے آپ نے آ کے خبر دے دی، ہم لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کیا ہوتا ہمارے ساتھ؟ اس کو احسان مان رہا ہے، اور مالک کا احسان نہیں، یہ تو چھوٹی مصیبت ہے، جہنم وہ تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ نے پہلے ہی سے اس کے بارے میں بتا دیا، یہ پہلے سے بتا دینا یہ اللہ کا انعام ہے۔ ایک آدمی دھوکے میں ہے، اندھیرے میں ہے، اور بالکل سادگی سے چلا جا رہا، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کسی کو پتا ہے کہ اس کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اور فلاں راستے سے جب یہ گزرے گا اس کو شوٹ کر دیا جائے گا۔ اس نے آ کے بتایا ادھر نہ جانا، خطرہ ہے۔ اب وہ آدمی بتائیے جس نے اس کو بتایا، اس نے اس پر احسان کیا نہیں کیا؟ میاں جان بچ گئی،
تو پہلے سے خطرے سے آگاہ کر دینا بھی نعمت ہے۔ اللہ نے سورہ رحمان میں جو نعمتوں کو بیان کیا اس میں یہ بتایا کہ صرف یہی نعمت نہیں کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، بڑی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم قیامت کے دن چہرے سے پہچان لیے جائیں گے۔ اگر دو بیویوں والا ہے، اس نے بیویوں میں انصاف نہیں کیا تو قیامت کے دن دور سے پہچان لیا جائے گا۔ کیسے؟ ایک سائڈ اس کی جھکی ہوئی ہوگی اور ایک اٹھی ہوئی، سارے لوگ پہچان لیں گے اچھا ان کی دو ایک بیویاں تھیں، انہوں نے انصاف نہیں کیا تھا۔ مجرم آیا ہو گیا، پوچھا بھی نہیں اس سے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جس نے کسی کے ساتھ غداری کی ہوگی، اس کی پیٹھ کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوگا بڑا سا، جتنا بڑا غدار اتنا بڑا جھنڈا۔ یہ جھنڈا دیکھ کر سارے اولین و آخرین سمجھ جائیں گے یہ غدار تھا، اس نے غداری کی تھی۔ اوپر بند کرو نا، اس نے غداری کی تھی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی آئے گا میدان محشر میں، کیسے جھوم رہا ہے، اول فول بک رہا ہے، لوگ سمجھ جائیں گے یہ اچھا ہم نہیں سمجھتے تھے، ہم تو ان کو بڑا دیندار سمجھتے تھے، یہ سود کھاتے تھے، یہ سود خور ہے۔ یتقبضہ الشیطان من المس، ایسے کھڑا ہوگا جیسے شیطان نے لپٹ کے اس کو خبتی بنا دیا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے قیامت کا جب دن ہوگا تو کیا ہو، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بعض چہرے تو بالکل روشن اور چمکدار ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جن کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے اس سے مراد اہل سنت و جماعت ہیں۔ کون مراد ہے؟ ارے اہل سنت و جماعت، سنی، ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ روشن اور چمکدار ہوں گے۔ وہاں تو ہوں گے، دنیا میں بھی اہل سنت و جماعت کے چہروں پر کیا ہوتی ہے؟ چمک اور روشنی ہوتی ہے۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، مگر چہرے پہ رونق بڑھ رہی ہے، خدورت نہیں ہے، لعنت نہیں برس رہی ہے۔ اور ادھر معاملہ کیا ہے؟ عروج سے زوال کی طرف۔ بچپن بہت اچھا، جوانی اچھی، اس کے بعد پھر دیکھیے آپ جتنا اچھا تھا اتنا ہی خراب ہو گیا۔ لعنت سے تبرے کے جو چھائی ہے سیاہی بڑھتی رہے گی، یہ تباہی، یہی تو کہا گیا، یہ اس کا اثر ہے۔ تو دنیا میں ہو رہا ہے، تم برا کہتے ہو ان کو، میں نہ روکوں گا تمہیں، میں تو بس یہ چاہتا ہوں آئینہ دیکھا کرو، آئینہ دیکھ کے فیصلہ کر لو کل کیسے تھے آج کیسے ہو، اور دن بدن کتنا نور تمہارے چہرے پہ آتا جا رہا ہے۔ مگر جب طبیعت مسخ ہو جاتی ہے، یہ بھی لعنت کا اثر ہوتا ہے نا، کہ آدمی کو پتہ نہیں یہ میرے ساتھ ایسا ہو کیوں رہا ہے، اس کے ساتھ برائی ہو رہی وہ اسے اچھائی سمجھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی نیم اسے میٹھا لگ رہا ہے اور برفی اسے کڑوی لگ رہی، گالی اسے اچھی لگ رہی ہے۔ بالکل حدیث میں آتا گدھے کی طرح، ایسا آدمی گدھے کی طرح ہے۔ اور گدھا کاہے میں مشہور ہے؟ عقل مندی میں۔ گدھے کا معاملہ کیا ہے؟ اس کو باندھا گیا، اس کے بعد اسے کھولا گیا، اس کو نہیں پتا ہمیں باندھا کیوں گیا اور ہمیں کھولا کیوں گیا۔
میرے ساتھ ایسا ہوا کیوں؟ اچھے بھلے حالات تھے، حالات خراب کیوں ہو گئے؟ یہ پریشانی کیوں آ گئی؟ مومن فوراً سوچتا ہے، ہر اللہ والے کا حال یہی ہے کہ جب ان کے حالات بدلتے ہیں تو فوراً وہ غور کرتے ہیں کہ پانی کہاں پہ مر رہا ہے، کچھ ہم سے قصور ہوا ہے۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں دوسروں کی طرف، دوسروں نے نہیں کرایا، کیا ہم نے خود اپنے ساتھ ہے، اپنی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، نظر ہماری دوسروں کی طرف ہے۔ فرمایا وَإِذَا فَقَدُوا أَعْمَالَهُمْ تَفَقَّدُوا أَعْمَالَهُمْ، جب ان کی تمنائیں اور مرادیں نہیں پوری ہوتی ہیں تو اپنے اعمال میں وہ غور کرتے ہیں، کیا ہو گیا؟ سب اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک تھا، یہ کیسے ہوا؟ صحابہ کا یہی حال، انبیاء کا یہی حال۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ جہاں آئے گا وہ آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کی حاضری لی۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کہ مجھے کیا ہو گیا؟ ہدہد نہیں مجھے دکھ رہا، یہ وہ غائب ہے، مجھے کیا ہو گیا؟ ایک نعمت اللہ کی تھی، مجھے سب نظر آ رہے ہیں اور وہ نہیں دکھ رہا ہے، یہ نعمت اللہ نے مجھ سے لے لی، مجھے ہوا کیا ہے؟ پھر کہنے لگے یا وہ موجود نہیں ہے، تو پہلے اپنی اوپر نظر ہے۔ تو غرضے کی فرمایا کہ کس کے چہرے قیامت کے دن بارونق اور روشن ہوں گے؟ کس کے؟ اہل سنت و جماعت کے، صحابہ والوں کے، اہل بیت والوں کے، نبی والوں کے، یہی حقیقی وارث ہیں صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے، یہی ان کے قدرداں ہیں اور یہی ان کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں۔ نام لینے سے کوئی آدمی صحیح طور پر عاشق نہیں ہو جاتا، نام لے آدمی اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ مکے کے مشرکین کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ہم سچے عاشق ہیں۔ ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ بتوں کو توڑا تھا، اور مکے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے کہ ابراہیم کے ہم عاشق ہیں۔ دعویٰ تو ان کا تھا، یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ تینوں نہیں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ نہ ابراہیم یہودی، نہ عیسائی، نہ مشرک، مسلمان تھے۔ ایسے اہل سنت و جماعت جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہی حقیقی وارث ہیں، کس کے؟ صحابہ کے، اہل بیت کے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے یہی ہیں۔ اب آپ بتائیے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا مومن کون؟ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، اور حضرت ہی کہہ سکتے تھے، حضرت نے فرمایا جھگڑا ختم ہو جائے گا، ایک بات خالی مان لیجیے، آپ صرف ایک بات مان لیجیے، جھگڑا ختم۔ تو کہنے ایسی کیا بات ہے؟ کہا حضرت علی کو اپنے سے بڑا مومن مان لیجیے، اور اپنے آپ کو حضرت علی سے چھوٹا ایمان والا مان لیے، حضرت علی کو بڑا ایمان والا مان لیجیے، ہمارا جھگڑا آپ سے ختم ہو جائے گا۔ کہلے یہ کیسی کیا بات کہی؟ ارے کہاں حضرت علی، کہاں ہم اور کہاں مولا علی؟ کہلے مولا علی تو 25 سال تک ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہے، اور تم کو ان کا نام لینا سننا پسند نہیں؟ تم بڑے مومن ہو، وہ بڑے مومن تھے، وہ خاموش۔ یہی نہیں ہاتھ پر بیعت کی، خلیفہ رہے، وزیر رہے، مشیر رہے، اپنی اولادوں کے ان کے نام پر ان کے نام رکھے۔ آج یہ سارا طریقہ کس کے وہاں ہے؟ اہل سنت و جماعت کے وہاں ہے، ان کے وہاں تو ہے ہی نہیں۔ تو عرضے کی فرمایا، اور یہ کہا کس نے کی یہ اہل سنت و جماعت ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہوں؟ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا۔ یہ صحابی ہیں،
یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچاداد بھائی ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کے چچاداد بھائی ہیں، یہ رئیس المفسرین ہیں، یہ ترجمان القرآن ہیں، یہ خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے قرآن فہمی کی، قرآن کے علم کی دعا دی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں چہرے جن کے روشن اور منور ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ اہل سنت و جماعت۔ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہیں؟ کہ ان کے علاوہ جتنے ہیں سب اس میں شامل ہیں، مرتد بھی، اہل کتاب بھی، منافق بھی، فاسق بھی، ان سب کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور چہرے اگر چمکیں گے تو اہل سنت و جماعت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے ان کو کہاں پہنچایا جائے گا؟ جہنم میں، اور ان سے پوچھا جائے گا پتہ ہے جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ چہرے کیوں کالے ہو گئے تمہیں پتہ ہے تمہیں؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ تمہارا جرم کیا ہے؟ تم ایمان لا کے پھر منکر ہو گئے۔ دنیا کے تمام انسان یہ سب پہلے ایمان لا چکے ہیں، جتنی اولاد آدم ہے سب ایمان لا چکے، سب عالم ارواح میں ایمان لائے۔ جب اللہ نے کہا تھا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو کس نے نہیں کہا تھا بلا؟ کس نے نہیں کہا تھا؟ سبھی نے کہا تھا بلا۔ کیوں نہیں؟ یہ ایمان ہے۔ اسی ایمان کو یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے، وہاں تم نے مانا اور یہاں آ کے تم نے انکار کر دیا۔ اس سے مرتد لوگ مراد ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کو چھوڑ دیا۔ اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، تم نے ذائقہ چکھ لیا اور اس کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا۔ جس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہو، آرے اس کے جسم پر چلا دیے جائیں اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مگر وہ ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ مزہ چکھ لیا۔ یہی کہا تھا روم کے بادشاہ ہرقل نے کہ جب دین کی، ایمان کی بشاشت دل میں داخل ہو جاتی ہے تو دین اسلام سے کوئی دین سے پھرتا نہیں ہے۔ پھر جتنے دین اسلام سے چھوڑ رہے ہیں دولت کے لیے، عورت کے لیے، انہوں نے نہیں چکھا دین اسلام کا مزہ کیا ہے کیا دین اسلام؟ جو نیا نیا بیچارہ مسلمان ہوا اس نے سب پہ لات مار دی، ہمیں وہ چیز ملی ہے، چھن جائے اگر دولت قرین تو کیا غم، لیکن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی قدر کرتے تھے۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر یہ صحابی بڑے عجیب و غریب تھے، بڑے مالدار صحابی، مالدار ماں کے بیٹے، بڑے خوبصورت، نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور سے ملتا ہوا تھا ان کا چہرہ، اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ دن میں کئی جوڑے بدلتے تھے اور سب سے قیمتی کپڑے پہنتے تھے مکے میں، اور ایک خاص انداز کی ان کی چال تھی جو لوگ پسند کرتے تھے۔ مگر جب اسلام قبول کیا، ماں نے کہا مصعب یہ ساری چیزیں یا تو لے لو یا اسلام رکھو، اسلام اگر قبول کیا تو ملے گا کچھ نہیں تمہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز کیا ہے، پوری دنیا مجھے دے کے چھین لی جائے پھر بھی مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے اسلام پیارا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا وہ آئے ہیں، تہمت باندھے ہوئے ہیں، پرانا تہمت، اس پہ پیبند لگے ہوئے ہیں، صحابہ کے مجمع میں آئے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔
کہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے اللہ اس کے رسول کی محبت میں سب قربان کر دیا. تو اللہ بھی قدردان ہے ایسے بندوں کا، اور نبی بھی قدردان ہے ایسے بندوں کے. صدیق اکبر نے جب سب لٹا دیا اور جب وہ کملی باندھ کر کے کمبل باندھ کر کے آئے اور ببول کے کانٹوں سے اسے روکا تو جبریل کو خدا نے بھیج دیا تھا اور کہا پوچھو ابو بکر سے یہ کیا معاملہ ہے. تو اسلام کی خاطر انہوں نے سب کچھ خرچ کر دیا، ان سے پوچھو راضی ہو؟ پریشان تو نہیں ہوئے تم؟ سب کچھ اللہ کے راستے میں دے کر اللہ پوچھ رہا ہے تم راضی ہو ہم سے یا ناراض ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا میں تو اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. اللہ قدردانی کر رہا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ تلاش کر رہا ہے کہ ابو بکر راضی ہو، پوچھ رہا ہے. ابو بکر کو سلام کہا ہے خدا نے، اور اللہ نے قرآن میں وعدہ کر لیا ابو بکر وَلَسَوْفَ يَرْضَى، قیامت کے دن ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ. یہ کیا ہے؟ قدر ہے اللہ کے وہاں. تو اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. منافق بھی اس سے مراد ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق جو اسلام کا اظہار کرتا مومن ہیں اندر سے کافر، وہ ان کے چہرے کالے ہوں گے. خدا کہے گا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان کا اظہار کیا اور پھر کفر کیا تم نے. اس سے مراد تمام بدعتی طبقے کے لوگ ہیں. فکری بدعتیں، غلط رسم و رواج، دین کے نام پر دین میں نئی نئی باتیں انہوں نے ڈال دی، اسلام کو بدنام کر دیا لوگوں کے سامنے. صوفیہ ہیں، بتائیے صوفی جانتے ہی نہیں صوفی کہتے کسے ہیں، مگر کیا ہے ناچ رہے ہیں باقاعدہ، ہر لوگ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں لوگ. یہ کیا ہے؟ تو فرمایا ان سے پوچھا جائے گا یہ تو مومن ہے پھر یہ سب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، یعنی ایمان لانے کے بعد تم نے کافروں والا کام کیا. بے نمازی آدمی ہے اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوگی. کیوں؟ اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کافروں والا کام کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے. اللہ فرماتا پھر کہے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. یہ بلا وجہ نہیں عذاب دیا جا رہا ہے، جو تم نے بویا تھا وہی کاٹو گے، اپنے آپ کو جس کا مستحق بنایا تھا وہی تو تمہیں دیا جا رہا. چکھو تم عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور بہرحال جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، بارونق ہوں گے، وجوہ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، بارونق ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سارے چہرے قیامت میں بارونق ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے اور جن کے چہرے روشن ہوں گے ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اور اللہ کی رحمت بھرپور کس جگہ ہوگی؟ نخاس میں نا. پھر کیا پوچھا ہم نے؟ وہی نہیں پتا ہے آپ کو. وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اور اللہ کی کامل مکمل رحمت کہاں ہوگی؟ جنت میں ہوگی. یعنی وہ سب کے سب لوگ کہاں ہوں گے؟ کون؟ پھر وہی مومن.
وَأَمَّا الَّذِينَ، بار بار اسی لیے کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اور اللہ کی رحمت کہاں ہوگی؟ جہنم میں، جنت میں؟ جنت میں ہوگی۔ اللہ کی رحمت میں ہوں گے یعنی جنت میں ہوں گے، تو صاف صاف کہہ دیتے جنت میں ہوں گے، صاف صاف کہہ دیتے جنت میں ہوں گے، جنت میں نہ کہہ کر کے کیا کہا؟ اللہ کی۔ ایسا کیوں بتائیے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جنت میں جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب اللہ کے رحم و کرم کی وجہ سے جنت میں ہوں گے۔ اپنے اعمال کی بنیاد پر کوئی جنتی نہیں ہوگا، چاہے جتنا بڑا زاہد ہو، عابد ہو، صدقہ کرنے والا ہو، زندگی بھر اس نے کبھی غفلت نہ کی ہو، وہ بھی اگر جنت میں جائے گا تو صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا اپنی عبادت پر ناز نہ کرو، اور اگر عبادت کی توفیق تمہیں مل گئی ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ورنہ کتنے مسلمان ہیں جو مسجد کے باہر، آپ ہی کیوں مسجد کے اندر ہیں؟ بتائیے، مومن نہیں ہے وہ بھی تو مومن ہے، وہ بھی تو مسلمان ہے، اللہ کے نبی کے امتی وہ بھی ہیں، کیوں ہے باہر وہ؟ آپ اندر آئے کیسے؟ اللہ کی رحمت آپ کو لے آئی، اور اللہ کی رحمت نے ان کو دھکے دے دیے، لہذا آپ اگر آئے ہیں تو یہ آپ کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ جب اللہ کا فضل و کرم ہے تو ناز نہ کرو اور ان کو اپنے سے کم مت سمجھو، ان کے لیے بھی دعا کرو اللہ ان کو بھی رحمت میں حصہ عطا فرمائے۔ اسی لیے فرمایا جب مسجد میں داخل ہو تو کیا کہو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ کھول دیجئے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے، یعنی رحمت والے کام کرنے کی توفیق دے دیجئے، جبھی آخرت میں رحمت میں جنت میں داخلہ ہوگا۔ اللہ فرماتا اور جن کے چہرے روشن و منور ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی اللہ کی جنت میں ہوں گے، اور جنت میں اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوں گے۔ اور کتنے دن رہیں گے وہاں؟ فرمایا ہم فیہا خالدون، یہ قیام ان کا عارضی نہیں ہوگا، وقتی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں مستقل وہ رہیں گے۔ اللہ کہتا قیامت کے دن چہرے کالے ہوں گے، چہرے روشن ہوں گے، ہم نے تمہیں بتایا ہے۔ یہ ہنسی و مذاق نہ سمجھنا، یہ حقیقت 100% سچائی ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ کیا کہا خدا نے؟ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ کی آیتوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا، 100% برحق بات۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یہ جو جہنم میں جائیں گے ان پر بھی اللہ نے ظلم نہ کیا ہوگا، اللہ نہیں چاہتا ظلم کرنا کسی پر، ظلم اللہ کے وہاں ہو ہی نہیں سکتا، یعنی مستحق نہ ہو جہنم کا اور جہنم میں جھونک دیا جائے۔ اللہ کے وہاں عدل نہیں ہوگا تو کہاں عدل ہوگا؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ اپنی مخلوقات پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے؟ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، کوئی بھی چیز ہے وہ ہے کیا؟ اللہ کی ملکیت میں، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور مالک اپنی چیز میں جو چاہے کرے، مالک اپنی چیز میں جو چاہے کرے، چاہے بیچے، چاہے رکھے، چاہے کسی کو ہدیہ دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ملکیت میں ہے تو جو حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا یہ ظلم نہیں کہلائے گا۔ اگر مالک اپنی چیز کو اپنا مکان بیچ ڈالا، کہنے آپ نے اپنے مکان پہ ظلم کیا، کوئی کہتا ہے ظلم کیا؟ آپ نے گاڑی اپنی بیچ ڈالی یا کسی کو دے دی، آپ نے ظلم کیا گاڑی کے اوپر۔
ایسا ظلم؟ ارے ہم مالک ہیں، جو چاہے کریں۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے بھی جائیں گے۔ اس کے بعد جو جزا کا مستحق ہوگا اسے جزا ملے گی، اور جو سزا کا مستحق ہوگا اسے سزا ملے گی، بغیر حق کے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو اس سے پہلے کی آیت میں بتایا گیا ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے مسلمانوں میں جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھلائی کی دعوت دینا حقیقت میں یہ کام کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے اسی کام کے لیے۔ اس کے بعد ہر نبی کی امت نے بھی یہ کام کیا، مگر جس طریقے سے تمام نبیوں میں آخری پیغمبر سب سے افضل ہیں، ایسے ہی آپ کی امت تمام پیغمبروں کی امتوں سے سب سے افضل ہے۔ اللہ خود قرآن میں گواہی دے رہا ہے، کیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ بہترین امت ہو، جتنی امتیں آئیں ان تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل ہو تم۔ یعنی علم الہی میں پہلے سے طے تھا کہ یہ امت آئے گی آخر میں، لیکن یہ تمام پہلی والی امتوں سے افضل ہو۔ اور اللہ نے یہ بات پیغمبروں کے ذریعے سے ان امتوں کو بھی بتا دی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، عیسیٰ تمہارے بعد ہم ایک امت پیدا کریں گے، اور اس امت کا حال یہ ہوگا کہ جب ان کو مزاج اور مرضی کے مطابق حالات پیش آئیں گے، نعمتیں ملیں گی، تو وہ لوگ اترائیں گے نہیں، شکر ادا کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کر الحمدللہ، چاہے جتنا ترقی مل جائے۔ اور جب ان کے اوپر مصائب ڈھائے جائیں گے تو وہ ہنگامہ اور واویلا اور بین و ماتم نہیں کریں گے، وہ اس پر صبر کریں گے۔ ان کے اندر حلم بھی نہیں ہوگا اور علم بھی نہیں ہوگا۔ حلم برداشت کی طاقت، علم کہ جانے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ علم بھی نہیں ہوگا اور علم بھی نہیں ہوگا، پھر کیسے؟ اللہ نے کہا میں ان کو اپنی طرف سے علم عطا کروں گا اور اپنی طرف سے علم عطا کروں گا۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت۔ یہ امت تمام امتوں سے افضل کیوں؟ اس لیے کہ جماعت وہ افضل ہوتی ہے جس کا امام سب سے افضل ہو۔ اس امت کا امام کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب امام سب سے اعلیٰ ہے تو مقتدی بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام خالی امت کے نہیں ہیں، ہر نبی تو اپنی امت کا امام ہے، اور اس امت کے امام ایسے ہیں جو امت کے بھی امام ہیں اور نبیوں کے بھی امام ہیں۔ شب معراج میں بیت المقدس میں تمام پیغمبروں کی آپ نے امامت کی یا نہیں کی؟ پھر یہی نہیں، اس امت کو جو اللہ نے قبلہ عطا فرمایا، اس سے پہلے آیتوں میں آ چکا، یہ قبلہ تمام قبلوں میں افضل ہے۔ اس پیغمبر کو جو اللہ نے شریعت عطا فرمائی ہے، یہ شریعت تمام پیغمبروں کو دی جانے والی شریعتوں میں سب سے افضل ہے۔ اس پیغمبر کے ذریعے سے جو کتاب اللہ نے بھیجی ہے، وہ کتاب تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے۔ یہ اللہ کو اتنی محبوب امت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہبری کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، ہر چیز اعلیٰ درجے کی دی، اور اتنی عزیز ہے یہ سب کیوں ہے؟ نبی کے صدقے میں۔ اس امت کا یہ مقام کیوں ہے؟ نبی کے صدقے میں۔ نبی کے صدقے میں، نبی کے طفیل میں امت کو اتنا بلند اتنا اونچا مقام ملا ہے۔ کتنا اونچا مقام کہ
عمر اس کی کم ہے. اس سے پہلے جو نبیوں کی امتیں تھیں ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی تھی. اللہ کے نبی کی امت کی عمریں کتنی ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی زیادہ تر عمریں 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہوں گی، اور بہت کم ہوں گے جو 100 کو پار کریں گے. آنکھوں سے دیکھیے آج 60-70 تک پہنچ کے کیا ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی فرمان کی صداقت آنکھوں سے دکھ رہی. اس امت کی عمریں کم ہیں، مگر اللہ نے اس کی مدد ایسے کی ہے کہ اس کی قدر یہ کی ہے کہ اس کا عمل تھوڑا ہوتا ہے مگر اس کو ثواب دوسری امتوں سے زیادہ اللہ نے عطا فرمایا، زیادہ عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون ویوم القیامت اولون. فرمایا دنیا میں ہم آخر میں ضرور آئے ہیں لیکن قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں. آپ نے فرمایا کہ تمام نبیوں پر جنت میں داخل ہونا حرام ہے میرے داخل ہونے سے پہلے، اور تمام نبیوں کی امت پر جنت میں داخلہ حرام ہے میری امت کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے. آپ نے فرمایا یہودی پہلے آئے ان کے نبی پہلے، عیسائی پہلے آئے ان کے نبی پہلے، کتاب بھی ان کو پہلے دی گئی توریت اور انجیل. فرمایا لیکن مسلمان آئے آخر میں مگر آگے ہیں. کیسے؟ عبادت کا دن جو اللہ تعالیٰ نے کہا منتخب کر لو عبادت کا دن، تو یہودیوں نے سنیچر چنا، عیسائیوں نے اتوار چنا، مسلمانوں نے جمعہ چنا. جمعے کے بعد سنیچر ہے اور سنیچر کے بعد پھر اتوار ہے آگے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دکھایا گیا ہر نبی کی امت کو، تو دیکھا کوئی نبی جا رہا ہے اس کے پیچھے 3 آدمی جا رہے ہیں. امتی کتنے ہیں؟ 3. دوسرے نبی کو دیکھا ان کے ساتھ میں گروہ ہے. تیسرے کو دیکھا ان کے ساتھ میں ایک جماعت چھوٹی سی ہے. بعض نبیوں کو دیکھا ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. اتنی دیر میں نے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ منع کر رہے ہیں پھر بھی. اتنی دیر میں دیکھا کہ ایک نبی آئے اور ان کے پیچھے بہت بڑی جماعت، بہت بڑا مجمع. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ مجمع مجھے بہت اچھا لگا اور دل میں یہ تمنا ہوئی یہ میری امت ہو. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے. تو آپ نے پوچھا پھر میری امت کہاں ہے؟ تو فرمایا ذرا دائیں طرف دیکھو. آپ نے فرمایا جو میں نے دائیں طرف نظر اٹھائی تو مجمع ہی مجمع تھا، یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر مجمع تھا اور یہاں تک کہ آسمان کے کنارے بھی ملے ہوئے نظر آ رہے تھے مجمع سے. پھر کہا بائیں طرف دیکھو، پھر بائیں طرف دیکھا مجمع ہی مجمع تھا اتنا ہی زیادہ. تو کہا گیا کیا خوش ہو تم ہم سے؟ ارضیت یا محمد، خوش ہو؟ میں نے کہا اے اللہ میں خوش ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے، ان میں سے 70,000 جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. کتنے؟ 70,000. ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے اور درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، 70,000 میں سے ہر آدمی کے ساتھ میں 70,000 اور ہوں گے. ہر آدمی کے ساتھ میں 70,000 اور ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا تم سے ہو سکے تو پہلے 70,000 میں شامل ہو جانا. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا حضرت عکاشہ ابن محسن. کہنے لگے اے اللہ کے رسول دعا کر دیے ہم ان میں شامل ہو جائیں. آپ نے فرمایا ہاں تم ان میں شامل ہو گئے.
جب انہوں نے دیکھا تو دوسرے صاحب نے حضور میرے لیے بھی دعا کر دیجئے. تو آپ نے کہا سبقک عکاشہ، تم نے دیر کر دی. عکاشہ نے سبقت کی، وہ تم سے آگے بڑھ گئے، آگے نمبر لے گئے، تم نے دیر میں دعا کے لیے کہا. پھر فرمایا یہ کون لوگ ہوں گے آخر جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جائیں گے؟ صحابہ آپس میں ذکر کرنے لگے یہ وہ ہوں گے جو پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر پہ، کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، وہ ہوں گے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، جھاڑ پھونک نہیں کریں گے. جو غیر مقلد لوگ ہیں وہ بڑی آفت مچاتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو حدیث میں ہے جو جھاڑ پھونک نہیں کریں گے وہی جنت میں جائیں گے، جو جھاڑ پھونک کریں گے وہ نہیں جائیں گے. کہتے ہیں تعویذ جو ہے تو شرک ہے. مگر جیسے وہی لوگ ہیں جو دوائیں کاہے سے کرتے ہیں اپنا علاج؟ کتابیں دیکھ کے، اور دوا بھی چیک نہیں کرتے. یہ ایکسپائر ہو چکی ہے دوا، وہی کھائے جا رہے ہیں اور وہی امت کو کھلانا بھی چاہتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ لوگ سجدہ ایسے کرتے ہیں، سجدے میں ایسے جاتے جیسے اونٹ سجدے میں جاتے، جیسے اونٹ بیٹھتا ہے. یعنی پہلے گھٹنے رکھے، پھر اس کے بعد ہاتھ رکھے، پھر سر رکھا. آپ لوگ ایسے سجدہ کرتے ہیں؟ کہ پھر کہ حدیث میں اس طرح نہیں ہے. کس طرح ہے؟ کہ پہلے دونوں ہاتھ رکھو، پھر گھٹنے رکھو. اب کیا ہے حدیث میں یہ، مگر بات وہی ہے. دوا یہ بھی صحیح ہے، ایک ہی کمپنی کی ہے، مگر یہ اس کی ڈیٹ نکل چکی ہے. پہلے اس طرح کا حکم تھا اور بعد میں یہ حکم آیا کہ نہیں، اگر بڑھاپا ہے ڈائریکٹ سجدے میں نہیں جا سکتے تو پہلے ہاتھ رکھ کے جھک جاؤ، اگر طاقت ہے تو پہلے گھٹنے رکھو پھر ہاتھ رکھو. تو ایسے لوگ ہیں جو حدیث کا ترجمہ خالی پڑھ لیتے ہیں، اور ترجمہ پڑھنے کے ان کو کیا پتا کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی حدیث بعد کی ہے. وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی. اسی لیے منع کیا جاتا ہے کیا؟ نیم حکیم اور نیم ملا. مگر لوگوں نے ایک پہ عمل کیا دوسرے پہ نہیں کیا. نیم حکیم خطرے جان. کہلے ڈاکٹر کو دکھا دو تو کہتے ہیں ہم نہیں دکھائیں گے. کیوں؟ یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر، MBBS ہو، کوئی ڈگری ہو، اس کو دکھائیں، ان کو ہم نہیں دکھائیں گے. اور مسئلہ جو چاہے بتا دے، جس سے چاہے پوچھ لے، جو حدیث چاہے کھول کے دکھا دے. اتنا نازک مسئلہ ہے. فرمایا الاسناد من الدین، دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے اس میں کوئی بات بغیر پروف کے، بغیر سند کے نہیں ہے. فانظروا عمن تاخذون دینکم، دین لینے سے پہلے دیکھو کس سے دین سیکھ رہے ہو تم. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جس سے دین سیکھ رہے ہو اس کو بھی دیکھو. یعنی دین تو بڑا اچھا ہے، مگر جو سکھا رہا ہے وہ قادیانی ہے، وہ رافضی ہے، تو اس سے دین نہیں سیکھیں گے ہم. صحیح بات سکھا رہا ہے، نہیں سیکھیں گے ہم. کیوں؟ اس کا اثر ہوگا. زمزم بڑا پاکیزہ ہے، بڑا مقدس ہے. الماء زمزم لما شرب له، زمزم جس مقصد سے پیا جائے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے. مگر زمزم اگر کسی گندے پیالے میں رکھ دیا جائے، آپ سے کہا جائے پیے، آپ کہتے ہم نہیں پیے گئے. کیوں نہیں پیے؟ زمزم سے انکار کر رہے ہیں آپ. کہ زمزم کی پاکیز میں کوئی شبہ نہیں، مگر پلا کہاں سے رہو تم؟ تو اس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو کیا کہا؟ یہ جو 70 لوگ اور 70,000 کون لوگ ہوں گے؟ ان میں شامل ہو جانا جو جھاڑ پھونک نہیں کریں گے. بھئی اتنا دیکھ لیا، وہ شروع ہو گئے.
مطلب کی چیز مل گئی، کہیں یہ تعویذ شرک ہے، اور فتوے دینا شروع کر دیے بڑی جلدی، گلوں سے نوچنا شروع کر دیا، تعویذ شرک ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ مسند احمد میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک غیر مقلد صاحب گئے، اور وہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ بزرگوں سے کوئی عقیدت ان کو نہیں ہوتی، اماموں سے نہیں ہوتی، صحابہ سے نہیں ہوتی، یہ عجیب طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا قصہ کہ میں گیا، سدھرنے کے بعد بتایا قصہ، جب وہ غیر مقلد تھے تب نہیں، جب توبہ کر چکے تب بتایا انہوں نے۔ کہ میں ہردوئی گیا ایک شادی میں، تو وہاں میں نے سوچا یہاں مولانا ابرار الحق صاحب بھی رہتے، چلو ان سے بھی ملتے ہیں، دیکھیں کتنے پانی میں ہیں۔ یہی تصور تھا، کتنے پانی میں، کوئی عقیدت نہیں، محبت نہیں۔ کہنے جب میں گیا وہاں بڑے تنتنے کے ساتھ، تو دیکھا حضرت جو تھے ویل چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور ان کے پیروں کے پاس مجھے جگہ ملی، میں بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرنا تھا جیسے کرنٹ دوڑ رہا ہو۔ کہنے حضرت یہ بتائیے کہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ تعویذ شرک ہے، تو فرمایا تم اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھے، اور کچھ نہیں فرمایا، تم نے اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھا۔ کہنے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں؟ فرمایا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جو کہیں بھی درود و سلام پڑھتا ہے فرشتے اسے پہنچاتے ہیں، اور جو میری قبر کے پاس آ کے پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ تو یہ بات کہی، اس کے بعد فرمایا دیکھو غیبت نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، 3 مرتبہ کہا غیبت نہ کیا کرو۔ کہنے لگے بس میں وہاں سے جو رخصت ہوا تو پورے راستے سوچتا رہا، حضرت نے کہا غیبت نہ کیا کرو، اور جس کام میں میں لگا ہوا ہوں اس میں صبح سے شام تک غیبت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ غیبت بھی کس کی؟ امام حنیفہ کی، جو تابعی ہے، احناف کی، علماء کی۔ رات دن غیبت، بہتان، اتہام، برا بھلا کہنا۔ تو پھر کیا تھا؟ کہ وہاں سے آتے ہی سیدھے میں نے توبہ کی، اور میں دفتر پہنچ گیا ان کے، اور میں نے کہا بھائی آج سے ہم جو ہے غیر مقلدیت سے توبہ کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت نے کہا غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت تو حضور نے کہا زنا سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس میں غیبت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ تو یہ مطلب بس فتویٰ دے دیا شرک ہے۔ آپ نے فرمایا وہ 70,000 جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے، ان میں اگر ہو سکے تو شامل ہو جانا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا ان کی علامتیں یہ ہیں، وہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے۔ تو آ تو گیا جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، کہا دریا کے آنے سے پہلے کپڑے مت اتارو۔ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، بس اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں، خلاف شریعت، قرآن و حدیث کے خلاف ایسے کلمات جو شرکیہ ہوں، کفریہ ہوں، ایسے کلمات سے جھاڑ پھونک کرانا حرام ہے۔ ایسے تعویذ پہننا حرام، لکھنا حرام، پہنانا حرام۔ لیکن اگر قرآن ہی کے کلمات اس میں لکھے ہوئے ہیں تو اللہ کے کلام میں تاثیر ہے یا نہیں؟ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا غیر نہیں ہے قرآن۔ تو اللہ کے کلام میں تاثیر نہیں ہوگی تو کس میں تاثیر ہوگی؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فی شفاء للناس، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یہ نصیحت نامہ تمہارے رب کے پاس سے آیا ہے، اس میں شفا ہے، شفا دل کی بیماریوں کے لیے، جسمانی بیماریوں کے لیے، روحانی بیماریوں کے لیے، جسمانی بیماریوں کے لیے، اور ایسی شفا ہے اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تم نے کیا پڑھا تھا اس بچے کے کان میں جس کو مرگی کا دورہ آ گیا تھا، ہوش میں آ گیا؟
کب میں نے پڑھا تھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. عبداللہ یہ وہ آیت ہے اگر سچے دل سے پہاڑ پہ پڑھ کے دم کر دی جائے تو پہاڑ ہٹ جائے اپنی جگہ سے. یہ قرآن کی تاثیر ہے. تو فرمایا وہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے. اس کا مطلب کیا؟ اللہ کے نبی خود حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ پر پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من شر حامہ وعین اللامہ. آپ نے فرمایا اور یہی وہ کلمے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. تو فرمایا آپ نے جو جھاڑ پھونک نہ کرتے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ جھاڑ پھونک بس شفا ہونا چاہیے. لوگوں نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں سے فائدہ ہوتا، وہاں چلے گئے. اب یہ نہیں پتا یہ ہیں کیسے صاحب، وہ نیم حکیم ہیں، عامل ہیں بس. ان کو خود نہیں پتا جو ہم لکھ کے دے رہے ہیں اس میں شرک ہے، اس میں کفر ہے. ان کیا لکھ کے دے دیا؟ ناد علی. اور اس کے بعد انہوں نے بنا کے تعویذ دے دیا. اب گلے میں آپ لٹکائے ہوئے ہیں گھنٹہ. یہ شرک. دکانوں میں لگایا لوگوں نے، مکانوں میں لگایا لوگوں نے. کیا ہے وہ؟ نادی علی مظہر العجائب والغرائب اونن فی کلی مصائب. شیعوں کا عقیدہ ہے علی کو پکارو مدد کے لیے، مصیبت کے لیے. ہر مصیبت میں علی کام آتے ہیں. یہ لکھا ہے ناد علی. اب اس کو پتہ ہی نہیں وہ تعویذ دے رہا ہے. جیسے ہر ڈاکٹر سے دوا نہیں لیتے، ایسے ہر آدمی سے تعویذ بھی لینے کی اجازت نہیں ہے. کیا معلوم اس میں زہر ہو. اگر دنیا کا زہر ہوگا تو جان جائے گی، اور اگر دینی زہر ہوگا تو جان سے قیمتی چیز ایمان چلا جائے گا. اس لیے فرمایا وہ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے. ایک بات. دوسری بات آپ نے فرمایا اور وہ لوگ جو بدشگونی نہیں کرتے. بدشگونی کیا؟ جا رہے تھے اور بلی ایک دم سے راستہ کاٹ گئی. کہلے اب نہیں آئیں گے، اب نہیں آئیں، کام بنے گا نہیں. چھینک آ گئی، کہلے اب نہیں ہوگا کام، واپس چلے آ رہے ہیں. کسی ایسے آدمی پر نظر پڑ گئی جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں، کہلے اب نہیں جائیں گے. یہ کیا بدفعلی؟ یہ شرک ہے. شرک. کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے. کام بگڑتا بھی وہیں سے. وہ اگر توفیق نہ دے تو بن نہیں سکتا، اور توفیق تو بن جائے گا. باقی کسی میں کوئی پاور نہیں ہے. تو بدشگونی نہیں لیتے. اسی طریقے سے ایک ہے بدشگونی، ایک ہے نیک شگون. برا شگون لینا شرک ہے، اور اچھا شگون لینا یہ سنت ہے. ایک ہے بد فعلی اور ایک نیک فعلی. بد فعلی یہ وہ فعل نہیں جو کہتے ہیں فعل کھول دو، یہ وہ نہیں ہے. بد فعلی یعنی برا سوچنا، اب برا ہو جائے گا، اب ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا، یہ بد فعلی. نیک فعلی اب اچھا ہوگا، اب اچھا ہوگا. یہ جائز سنت ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حالات بڑے گڑبڑ تھے، تو دیکھا کافروں کی طرف سے نمائندے آ رہے ہیں. ان کا نام تھا سہیل. کیا نام تھا؟ سہیل. سہیل بنا ہے سہل سے، اور سہل مانے مشکل، آسان. آپ نے کہا دیکھو سہیل آ رہے ہیں، معاملہ آسان ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ نیک فعلی. یہ سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی آدمی ہے جو اونٹنی کا دودھ نکالے، تو ایک صحابی کھڑے ہو کہنے حضور ہم نکالے دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. کیا نام ہے تمہارا؟ کہنے جمرہ. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ.
دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول یہ خدمت میں کروں، کیا نام ہے تمہارا؟ کہا مرہ۔ آپ نے کہا تشریف رکھیے۔ تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، حضور جی خدمت ہم کریں، کیا نام؟ کہا یعیش۔ کہا ہاں تم نکالو۔ جمرہ آگ کا انگارہ، مرہ کڑوا تلخ، یعیش اچھی زندگی والا۔ تو ایک ہے نیک فالی، ایک ہے بدفالی۔ بدفالی شرک ہے، نیک فالی لینا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو فرما وہ جو 70,000 جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں، وہ ان میں سے کیا ان کی صفت ہے؟ وہ خلاف شریعت جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، نہ کریں گے نہ کرائیں گے۔ اور آج کل تو لوگوں اندھے ہو گئے ہیں، ان کو فائدے سے مطلب ہے، یہ حلال و حرام سے کوئی مطلب نہیں۔ سفلی کوئی اچھا آدمی تو کرے گا نہیں، سفلی عمل جادو ٹونا ٹوٹکا کوئی اچھا آدمی کرے گا؟ وہی سب کریں گے الٹے سیدھے لوگ، غیر مومن، مشرک، گندے غلیظ۔ مگر ہمیں کسی کو نقصان پہنچانا ہے، اس کے بغیر ہمیں چین آئے گا نہیں، لہذا وہاں بھی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو فرمائے دوسری چیز وہ لوگ، پہلی چیز جھاڑ پھونک نہیں کرتے خلاف شریعت، دوسری چیز ارے بولو نا کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا بتائیے؟ دوسری علامت ہم تو ان سے پوچھ رہے تھے۔ بدفعلی، بدشگونی نہیں کرتے۔ تیسری چیز وَلَا يَكْتَبُونَ، وہ داغ کر علاج نہیں کرتے۔ اس زمانے میں علاج تھا، زخموں کو داغ دیا جاتا تھا۔ اب چاہے اچھا ہو یا نہ ہو داغ دیتے تھے، داغنے کا علاج نہیں کرتے۔ فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، حالات چاہے جیسے ہوں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کی مرضی کے بغیر کبھی کچھ نہیں ہوا، کبھی کچھ نہیں ہوتا اور کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتم خیر امت، اللہ فرما تم بہترین امت، یہ امت تمام امتوں سے افضل۔ کتنے لوگ جائیں گے جنت میں؟ صرف 70,000۔ کیا بتایا تھا؟ دائیں طرف آدمی آدمی، بائیں طرف آدمی آدمی، اس کے علاوہ مزید 70,000 بغیر حساب کتاب کے، اور ہر آدمی کے ساتھ میں 70,000۔ یہ تو الگ سے ہوئے اتنے امتی۔ آپ نے فرمایا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ، میں تمہاری کثرت پر ساری امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا آخر زمانے تک۔ اور آپ کی امت کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے بتائی یہ امت خیر امت ہے کیوں؟ یہ امت تمام امتوں میں سب سے افضل کیوں ہے؟ اس میں جو صفت بتائی گئی ہے اگر تمہارے اندر ہے تو تم آج بھی خیر امت ہو، اور اگر یہ صفت ختم ہو گئی تو سمجھ لیے پھر یہ فضائل اور یہ مناقب تمہیں حاصل نہیں ہوں گے۔ شہد قابل قدر جب تک ہے جب تک کہ وہ میٹھا ہے، اگر اس کی مٹھاس ختم ہو گئی تو کیسا شہد؟ اس امت کی فضیلت کی جو بنیاد ہے دوسری امتوں کے مقابلے میں وہ اس آیت میں بیان کی گئی۔ کیا ہے؟ اخرجت للناس، یہ امت پیدا کی گئی ہے، برپا کی گئی ہے، دنیا میں ظاہر کی گئی ہے، کاہے کے لیے؟ ساری مسلمانوں کو نہیں، سارے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ کاہے کے لیے؟ مسلمان، غیر مسلم، یہودی، عیسائی، مجوسی، دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، ان سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ امت برپا کی گئی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہو۔ یہ اس امت
مسلمانوں کو نہیں، انسانیت کو نفع کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، کس کا؟ انسانوں کا رب، ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ، الہ الناس، انسانوں کا معبود، سب اس کی مخلوق ہیں۔ یہ امت سب کی بھلائی چاہتی ہے، یہ صرف اپنے گھر میں اجالا کرنا نہیں جانتی ہے، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلے چراغ رستے میں، خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ یہ امت اس لیے افضل ہے، یہ خود غرض نہیں ہے ہمیں اپنی قبر میں جانا، ان کو اپنی قبر میں جانا، ہم کیوں ان کے پیچھے پڑیں؟ کہا نہیں، ہم بھی نہیں جائیں گے جہنم میں اور تمہیں بھی جانے نہیں دیں گے، سمجھائیں گے، دعائیں کریں گے۔ اب حضرت عمر نے کیا کیا تھا بتائیے آپ؟ حضرت عمرو بن عاص نے، مصر میں کیا ہوا تھا؟ دریائے نیل میں جو لڑکی کی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی، پھر پانی آتا تھا، حضرت عمرو بن عاص نے منع کر دیا جب گورنر بنے۔ نہیں، مسلمان لڑکی تھی وہ تو غیر مسلم تھے، اپنی لڑکی کو بھیٹ چڑھاتے تھے؟ نہیں، صرف مسلمانوں کی جان کی حفاظت کے لیے اسلام نہیں آیا، بلکہ ناحق کسی کی جان نہیں لی جائے گی۔ اور وہ رسم موقوف ہو گئی۔ ایسے نامعلوم کتنے واقعات ہیں، تو فرمایا کہ یہ ہے وجہ۔ اب کیسے یہ امت لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، اس کی آگے تشریح اور وضاحت ہے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق۔ زکیہ کی طبیعت خراب، عمار کے والد کی طبیعت خراب، شکیل صاحب کی طبیعت خراب، افضال رئیس، آراف کی والدہ، ان کی اہلیہ، اور مجتبہ اور محمد نسیم، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور نہ معلوم کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے نام نہیں لکھے ہیں، وہ بیمار ہیں۔ دعا کیجیے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما صلیت۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، اے اللہ انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا فرما جو تجھے پسند ہیں، تیرے نبی کو پسند ہے، اے اللہ قہر و غضب والے کاموں سے بچنے کی ایک ایک امتی کو توفیق عطا فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا کی تمام مساجد، مدارس، معابد کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام ایمان والے، ایمان والیوں کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ جو باطل طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں صرف اسلام دشمنی کی وجہ سے تیرے بندوں کو مٹانے پر آمادہ ہیں، نقصان پہنچانے کے لیے تدبیریں اور اسکیمیں بناتے ہیں، اے اللہ ان کے ان خطرناک منصوبوں کو ناکام فرما دے، اے اللہ ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے، اے اللہ ان کی صفوں میں انتشار برپا کر دے، اے اللہ ان کی طاقت کو پاش پاش کر دے، اے اللہ تو خود ان سے انتقام لے لے، اے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری امت کو قرآن و سنت کی طرف مائل اور راغب فرما دے، اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جو مجاہدین اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اللہ ان کے حوصلے کو مزید بلند فرما، غیب سے ان کی نصرت فرما، حمایت فرما، ظالم یہودیوں کو، عیسائیوں کو اے اللہ ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے، اے اللہ جو مسلم حکمراں ہیں
اے مالک ان کو دینی غیرت عطا فرما، اے اللہ دینی غیرت عطا فرما، اے اللہ صحیح صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ شعبان المعظم کا چاند ہو چکا ہے، اللہ یہ مہینہ بڑے برکت والا ہے، اے اللہ اس کو تیرے نبی نے اپنا مہینہ فرمایا۔ اے اللہ اس مہینے میں اور آئندہ مہینے میں اے اللہ ہم سب کو خیر کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔